اب آپ یہ غور فرمائیے کہ یہاں فجر کا وقت جو ہے اس کے بعد یہ مکروہ وقت ہے. یہ مکروہ اوقات 1، 2 اور 3 جو اوقات ہیں ان کا تعلق سورج کی موومنٹ کے ساتھ ہے. یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا منع ہوتا ہے، مکروہ ہے، گناہگار ہوگا جان بوجھ کے کرنے والا. اس کا سبب یہ ہے کہ جو سورج وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں وہ ان اوقات میں سورج کو پوجتے تھے، تو منع کر دیا گیا کہ ان اوقات میں کوئی بھی نماز اور سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوگا اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ سجدہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد صحیح وقت آ گیا، اشراق چاشت پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے نوافل قضا نمازیں جو بھی آپ کو پڑھنی ہیں آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ مکروہ وقت دوسرا آ جاتا ہے، اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ کا وقت مکروہ ہے. اس کے بعد صحیح وقت آ گیا، یہ صحیح وقت چلتا رہتا ہے اور سورج بلند ہوتا رہتا ہے. سورج بلند ہونے کے بعد درمیان میں جا کے یہ سمجھ لیں زمین ہے اور یہاں سے یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، تو یہ شروع کا 20 منٹ کا وقت تو مکروہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ صحیح وقت ہے. پھر یہاں آ کے سورج رک گیا. یہ جیسے ہی سورج رکتا ہے اس کو کہتے ہیں ضحوۂ کبریٰ، اور جتنی دیر سورج رکا رہتا ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. یہ کبھی 35 منٹ ٹھہرا رہے گا، کبھی 40 منٹ، کبھی 30 منٹ. تو آپ کیلنڈر میں ضحوۂ کبریٰ کا ٹائم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو کیلنڈر نماز کے ہوتے ہیں اس میں یہ ضحوۂ کبریٰ لکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ سورج جہاں رک جاتا ہے جتنی دیر رکا رہے گا یہ مکروہ وقت ہوگا، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جتنی دیر بھی رکا رہا، 30 منٹ یا زائد، 30 منٹ یا اس سے زائد وقت تک جتنی دیر یہ سورج رکا رہتا ہے یہ سارا مکروہ وقت ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور پھر جیسے ہی سورج زائل ہوتا ہے، نیچے ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی. نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، نہار کا مطلب ہوتا ہے دن، اور شرعی کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کی روشنی میں دن آدھا ہو گیا. اور عرفی طور پر ہمارا 12 بجے سے AM PM ہوتا ہے، وہ عرفی ہے، ہمارے رواج کے حساب سے ہے. لیکن شریعت آدھا دن کس کو کہتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو کے درمیان میں آ کے جیسے ہی رکے گا تو اس کو کہیں گے نصف النہار شرعی. پھر جیسے ڈھلنا شروع ہوگا تو اس کو کہتے ہیں زوال. ڈھلنے کی عربی ہوتی ہے زوال. تو زوال کا وقت ظہر کا وقت ہے. بعض اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا یہ تو زوال کا وقت ہے، مکروہ وقت. تو زوال کا وقت مکروہ نہیں ہے. زوال تو سورج کے چلنے کو کہتے ہیں، زائل ہونا، چلنا. تو اس سے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ تو اچھا ٹائم ہے. ضحوۂ کبریٰ جتنی دیر رکا رہے گا وہ اصل میں، تو اس غلط فہمی کو بہرحال دور کر لینا چاہیے کہ زوال کا وقت ظہر کا وقت ہے. تو یہاں پھر یہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر ختم ہوگا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. پھر یہ سورج جو ہے وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے یہ زرد پڑنا شروع ہوتا ہے یہ آخر کا یہ غروب سے پہلے 20 منٹ کا وقت مکروہ ہوتا ہے. تو یہاں طلوع کے وقت 20 منٹ مکروہ، غروب کے وقت 20 منٹ مکروہ، اور درمیان میں جب آ کے ٹھہر گیا تو جتنی دیر ٹھہرا رہا وہ وقت مکروہ. ان میں کوئی بھی نماز یا سجدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے آج کی جیسے کسی دن کی عصر نہیں پڑھی، وہ سو گیا تھا یا کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، کام میں لگ گیا اور ڈیلے ہو گیا اور یہ مکروہ وقت آ گیا، تو وہ عصر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو وہ پڑھے گا، کیونکہ یہ آج ہی کی نماز اس وقت میں پڑھ سکتا ہے. اگرچہ اتنی تاخیر کرنا اگر جان بوجھ کے کیا ہوگا تو گناہگار بھی ہوگا، اور بلا عذر کیا تو گناہگار ہے. اور ویسے سو گیا تھا اور یہ وقت آ گیا، اچھا وقت نکل گیا تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب تو مکروہ وقت آ گیا اور مکروہ وقت میں نماز منع ہے لہٰذا آج کے میں فرض بھی نہ پڑھوں، تو اس روز کی عصر کی نماز یہ اس وقت میں بھی اس پر پڑھنا فرض ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ترک کر دی تو قضا کا گناہ ہوگا. پھر مغرب کا وقت آ گیا اور اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا.